دارالعلوم کے اکابرین کا اخلاص ہے کہ آج مانسیرا کے اس جگہ پر بھی ہم دارالعلوم دیوبند کے خیر سے مسلمانوں کو مستفید کر رہے ہیں۔ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میری خواہش ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا ہر فیض یافتہ انگریز کے محل میں شگاف کر دے اور دنیا میں ہر سامراج کے خلاف جدوجہد کرے۔ سو ان کی دعا قبول ہے اور انشاءاللہ ان کے پیروکار اور ان کے ان امانتوں کے امین وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور جمعیت علماء اسلام ان کے اس امانت کو اسی شان و شوکت کے ساتھ آگے بڑھاتی چلی جائے گی۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں اور وہ ایک مخصوص گروہ ہے جو ہر حکومت میں حکمرانوں کے گن گاتے ہیں۔ لیکن وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور جمعیت علماء اسلام یہ ہمارے اکابر کی امانت ہے اور یہ مدارس کے قلعے ہیں اور جمعیت علماء اسلام اس قلعے کی محافظ جماعت ہے۔ آج بھی جب علماء کرام اپنی نظریات کی بات کرتے ہیں اور اپنے نظریات کو آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں اور اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کر رہے ہیں تو ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سیاسی محاذ پر بھی مجھے یاد ہے جب 2002 کے انتخابات ہو رہے تھے اور حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب کے انتخابی مہم میں قائد ملت اسلامیہ یہاں تشریف لائے تھے، میں بھی اس سفر میں ان کے ساتھ تھا۔ ان کی جیتی ہوئی سیٹ کو ان سے چھینا گیا، ہم نے برداشت کیا۔ 2008 میں جمعیت علماء اسلام کی جیتی ہوئی نشستوں کو ہم سے چھینا گیا۔ 2013 میں ہمارے انتخابات میں کامیاب نشستوں کو ہم سے چھینا گیا۔ 2018 میں جمعیت علماء اسلام کے اس سیاسی سفر کے سامنے بند باندھے گئے اور پھر جدوجہد ہوئی۔ جدوجہد کے ذریعے وہ قوتیں جو سر نہیں اٹھا سکتی تھی انہوں نے بھی آپ کی قیادت پر اعتماد کیا اور جدوجہد کی کہ ہم ملک کے اندر آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اعتماد بھی تھا اور جمعیت علماء اسلام کے قیادت نے اور جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے اپنی اس جدوجہد کو انجام تک پہنچایا۔ لیکن پھر آپ نے مشاہدہ کیا کہ 2024 کے اندر پاکستان میں ایک بار پھر ہائیبرڈ نظام قوم کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ان کا ایجنڈا کیا ہے یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اسلامی تشخص کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پاکستان کے اندر آئین میں اسلامی دفعات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔
وہ پاکستان کے اندر سیکولر آئین کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور انجینئرڈ الیکشن کے ذریعے سیکولر اور لبرل طبقے کو حکومتیں دے دی جاتی ہیں، اقتدار کے ایوانوں میں بٹھا دیا جاتا ہے اور تاثر یہ قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کے قوم کے یہ نمائندے 2/3 اکثریت کے ذریعے جو چاہیں کریں اور ان کو اختیار ہے، لیکن یہ بھی پھر اللہ کی تقسیم ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو اس قوم کے اسلامی تشخص کی ترجمان ہے، جو اس قوم کے اسلامی تحفظ کی اسلامی تہذیب کے محافظ ہیں، وہ بھی میدان عمل میں اپنی اپنی اسمبلیاں لگائے ہوئے ہیں۔ آج اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی اور ان کے حکمران بخدا آپ تو بہت خود مختار ہیں، ان کے پاس یہ اختیار بھی نہیں کہ وہ دن شروع ہونے کے بعد کس سے ملاقات کر سکتے ہیں اور کس سے نہیں۔ آج ایک جماعت اپنی قیادت جو جیل میں ہے اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اور ملاقات مانگ رہی ہے۔ میں ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی قیادت تو جیل میں ہے اور آپ کو اس سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ یہاں تو ملک کے وزیر اعظم کی یہ حالت ہے کہ جو فہرست اس کے میز پہ جاتی ہے اس کو بھی صرف انہی لوگوں سے ملنے کا اختیار ہے۔ نہ آپ اپنی مرضی سے کسی سے مل سکتے ہیں، نہ ملک کا وزیر اعظم اپنی مرضی سے کسی سے مل سکتا ہے۔ ہم ایسے اقتدار کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ سیاست کریں گے تو اسلامی اصولوں کے مطابق کریں گے۔ ملک کو آئین نہیں دیا گیا، لیکن 1951 میں پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے متفقہ 22 نکات دے دیے۔ اور بنیادی اصول اور آئین بنانے کے لیے اساس مہیا کر دی کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہوگا۔ قرآن و سنت کے خلاف پاکستان میں کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور اسی 22 نکات کو بنیاد بنا کر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے متفقہ آئین کو پاکستان کا اسلامی آئین بھی بنایا۔ متفقہ آئین پر تو دیگر جماعتیں کہہ سکتی ہیں، پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ پاکستان کو متفقہ آئین ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، لیکن اسلامی آئین کا دعویٰ وہ اپنے عمل سے بھی غلط ثابت کر رہے ہیں۔ کبھی قانون سازی کرتے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر نکاح نہیں ہوگا، اس پر سزا ہوگی۔ کبھی کہتے ہیں 18 سال سے کم عمر سے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکے گا۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اس اسلام کا دعویٰ ذوالفقار علی بھٹو کر سکتا ہے جو ہر عمر میں اسلام قبول کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ آپ کو تو 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کی پڑی ہوئی ہے،
یہ تو شریعت میں ترامیم کر رہے ہیں. اور ہم اس میدان میں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور اس میدان میں ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری سیاست کارخانے کے لیے نہیں ہے، جاگیر کے لیے نہیں ہے، سرمائے کے لیے نہیں ہے. ہماری سیاست پاکستان کے اندر اس اسلامی آئین کے لیے ہے جس کی بنیاد مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے رکھی. ہم نے ان کے ساتھ آج اس مجلس میں تجدید عہد کرنا ہے کہ ہم آپ کی اس امانت کا تحفظ کریں گے. آج ہم عہد کرتے ہیں حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ سے کہ آپ کے مدرسے کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کی سیاست کی بھی حفاظت ہوگی، اور آپ کی جمعیت کی بھی حفاظت ہوگی. آج کچھ علماء کرام آپ کو وفاق المدارس اور جمعیت علماء پر تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے علمی مقام پر میں گفتگو نہیں کروں گا. ہمارے لیے قابل احترام ہے اور میرے لیے واقعی قابل احترام ہے، لیکن میں اختلاف کرتا ہوں. یا تو وہ 2021 میں جب عمران خان کے سامنے بیٹھ کر اس کی تعریفیں کر رہے تھے تب سچے تھے، اور یا آج کی حکمرانوں کی تعریفیں کر کے آج سچے. 26 پہ آپ مجبور ہیں، ہمیں آپ کی مجبوری تسلیم ہے. ہم اپنے اکابر کی اس امانت کی حفاظت اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکیں گے، ہم اس امانت کو کسی اور کے حوالے کر دیں گے. لیکن یہ زبان جھوٹ نہیں بولے گی انشاءاللہ. شرمندہ نہ کرو اپنے اس طبقے کو. پاکستان کے عوام اسلام پسند ہیں، پاکستان کے عوام اسلام چاہتے ہیں، اور اسی لیے حکمرانوں جب تمہیں سیاسی محاذ پر جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے تو یہی اسلام پسند تمہارے اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں. دیانت ان کے دل میں ہے،